اس میں کوئی شریعت کا قانون تو نہیں ٹوٹ گیا نا اس وقت؟ آپ نے دیکھا میں نے باقاعدہ کچھ بھی لکھا اور مجھے پتا تھا یہ بیچارہ ان کی روزی یا اس ملنگ نے آ کے وہ جیسے چادر اوپر ڈال دی. ہمارا اس کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ کوئی نیکی ہم سمجھتے ہیں نہ کچھ. مگر بات یہ کہ اب وہ کر اس سے جھگڑنا شروع کر دے تو اس سے کیا ہوگا کہ انتشار اختلاف پیدا ہوگا اور دوریاں پیدا ہوں گی. آج یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نقطوں پر ہم بیٹھ کے جھگڑے شروع کر دیتے. کوئی بیچارہ کوئی ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو اس کو ہم خوب ڈانٹتے ہیں کہ تیرے کو شرم نہیں آتی، ٹی شرٹ پہن کے آ گیا ہے اللہ کے گھر میں، اور اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ اگلی بار وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اب نہیں آؤں گا مسجد. اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی جو 10,000 آدمی باہر مسجد کے گھوم رہے نماز، ان کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. جو آ جاتا ہے اس کو ہم تان کر کے اور سخت الفاظ کر کے بھگا دیتے ہیں. تو اسی طرح تو وہاں بھی دیکھیں نا، ہر کام ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک چھٹانک علم کے لیے ایک من عقل چاہیے. تو جہاں گنجائش ہے شریعت کے عمل کوئی ایسا خراب ورزی نہیں ہوگی اور نہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے. میں نے یہ بات اس واسطے کی ہے کہ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ سوال آیا ہو کہ کیا وجہ ہے بھائی یہ ہم تو نہیں کرتے، کیا چادر چڑھانی نہیں، ہم نہیں چڑھاتے، ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے. مگر ہم نے اپنے بڑوں کو اولیاء کرام کو دیکھا کہ جب کوئی اس طرح کی کوئی چیز آئی یا کسی نے کوئی چادر دی یا دی، میں اکثر پاک پٹن حاضری ہوتی ہے تو وہاں کے وہ مجاور جو ہے وہ چادریں جو ہے وہ ایز اے تبرک پیش کرتے رہتے ہیں. تو جب وہ دے دیتا ہے تو میں خاموشی سے لے لیتا ہوں، اس کو کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں. پھر وہ چادر اس آ کے کراچی میں کئی اگر اس میں قرآنی آیات ہے تو اس حساب سے اس کو ڈسپوز کر دیتے یا سمندر میں بہا دیا یا جو بھی جو شریعت کے تحت حکم ہے. مگر بلا ضرورت چھوٹے چھوٹے نقطوں پہ برائے کا پہاڑ کھڑا کرنا، اور یہ ہماری زندگی کے لیے بھی یہی ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے چھوٹے ایشوز پہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے اپنے گھر کا ماحول، دفتر کا ماحول، اپنی زندگی کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. بعض اوقات گنجائش ہوتی ہے اور بعض اوقات تھوڑا سا درگزر بھی کرنا پڑتا ہے. خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے، مگر اگر ہم کہیں کہ ترک سنت ہے، ہمارا ٹیبل پہ کھانا یہ ترک سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے، ترک سنت. کانٹے سے کھانا ترک سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مزار کا میں نے کہا کہ ایک تو آپ سے یہ عرض کروں. دوسرا اس بات کا ہم عموماً جیسے احتیاط رکھیں کسی بھی اپنی زندگی میں کہ ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں، ہم جلدی میں ایسے پارک کر دیتے ہیں کہ 2 پارکنگ سپیسز کے بیچ میں پارک کر دیتے، تو اب ہماری وجہ سے ایک اور گاڑی والا پارکنگ اسپاٹ سے محروم رہ جاتا ہے. حالانکہ ہمیں صحیح پارکنگ میں 1 منٹ 1.5 منٹ اور چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا سا ریورس کر کے گاڑی سیدھی کر لیں. چھوٹی سی بات ہے. یا بلا ضرورت اپنی جلد بازی میں کسی کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کھڑے کر کے چابی، خاص طور پہ مسجد میں بڑا ہوتا ہے جمعے کو کہ دیر سے آئیں گے، زبردستی کسی گاڑی کے پیچھے لگ جائیں گے اور پھر حاجی بنیں گے اور نوافل پڑھتے رہیں گے. وہ بیچارہ جس کو جانا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ بھئی آپ آئے تو میری گاڑی نکلی. تو بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری نیت خراب نہیں ہوتی، نیت نہیں ہوتی کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اور اس کی وجہ سے بلا ضرورت دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اس کا مطلب بہت احتیاط کریں. اور باقی یہ کانسیپٹ بالکل یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں نہ چادر چڑھانا ہے، نہ کچھ چومنا چاٹنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بہرحال یہ بیچارے جو مزار پہ ہوتے ہیں ان کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے تو یہ اپنا کرتے ہیں. اور اپنی عجیب چیز یہ بھی دیکھی ہوگی، وہ پتہ نہیں ہے وہ مکھانے کس کو، بلال آپ کو دیے کدھر گیا؟ بلال از ڈسپیئرنگ ود دا مکھاناز. آپ کو دیے. تو اس ملنگ نے مجھے جو ہے یعنی اس نے ہدیہ کہ جماعت میں تقسیم کر دیں
یہ جماعت میں دے دیں، ایسا کچھ کہا، اور آخر میں جا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں. تو اب بظاہر اس کا رنگ روپ کیسا ہی تھا، یا لال کپڑے اور جو بھی تھا، اس نے کوئی، آپ نے نوٹس کیا، کوئی شرکیہ لفظ نہیں کہا. یا یہ مکھانے آپ کو، یا یہ کیا کیا ہے کہ مکھانے نہیں ہے، مکھانے کیا نہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں، ریوڑی، میٹھی ریوڑیاں. تو مقصد کہنے کے کہ وہ میں بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے نا کہ وہ خدا کا بندہ، اس سے کوئی شرکیہ لفظ نہیں کہا. مقصد یہاں بھی ہے کہ کسی کو دیکھ کے اس پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں تو وہ اندر سے کون کیا ہو، اور ان جگہوں پہ تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہر مزار کا ایک صاحب خدمت ہوتا ہے جو روحانی طور پہ اس مزار کا انچارج ہوتا ہے. پتہ نہیں کون کیا ہے. تو کسی پہ بس ہم بالکل شرک بدعت سے بچے، اپنا کام صحیح کریں اور چلیں. باقی کسی پہ لکم دینکم ولی دین، اس کو اپنے دین پہ چھوڑو، آپ اپنا دین. یہ بھی اس نے آخر میں یہی کہا کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرنا. اور یہ عام طور پہ کئی مزاروں پہ جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ داتا صاحب کی طرف سے، یا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں، کون کیا اللہ ہی جانتا ہے. دوسرا جو، جیسے میں اس دن بھی کہا تھا کہ جو جاتا ہے وہ الحمدللہ اس کو فائدہ فیض لازمی ملتا ہے، بالکل لازمی اس کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہ کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، حسب استعداد جیسے جذب کرنے کی اس میں استعداد ہوتی ہے. مگر یہ استعداد بڑھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہاں ان جگہوں پہ جب ہم حاضری کرتے رہتے ہیں نا، تو ہمارے دل کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو جذب کرنے کی کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی. تو اپنی کیپیبلٹی کو، روحانیت کو جذب کرنے کی کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے، مطلب یہ صرف اس کو اگر یوں کہ یہ ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں اس سفر کی اور سارا، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، یہ مقصد. اور ان جگہوں پہ حاضری کا ایک مقصد ہے، وہ بڑا پریکٹیکل، صرف برکات نہیں ہے، ایک مقصد ہے کہ اپنی روح کے اندر وہ انرجیز کو، مطلب تھوڑا سا ماڈرن ڈے ٹرمز میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں، ان انرجیز کو انہانس کرنا یا اپنی روح کو انرجائز کرنا. اور یہ یاد رکھیے گا، پھر میں بار بار کہہ دیتا ہوں کہ فائدہ تو لازمی ہے، محسوس ہونا لازمی نہیں ہے. محسوس ہونا لازمی، مثال کے طور پہ آپ نیوروبین کا ٹیکہ لگاتے ہیں تو طاقت کی جگہ اس کو تو سوئی چبھتی ہے. فائدہ آپ کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ طاقت آپ کی بڑھتی ہے، امیجیٹلی نہیں کہ آپ نے یہاں نیوروبین کا ٹیکہ لگایا اور وہاں کھڑے ہو گئے پاپائی دا سیلر مین. مگر اس کا فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کا صحیح فائدہ تب ہوگا جب آپ 6 ٹیکے کا کورس کریں، 6 ٹیکے ایک سیشن میں لگائیں اور پھر دوسرے سیشن میں 6 ٹیکے اور لگائیں. تو بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ایک سیشن میں پورا فائدہ نہیں ہوا، اس واسطے ہم بار بار ان بڑے بزرگوں کے پاس حاضری کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جب حاضری ہو جائے، چاہے مختصر ہو چاہے زیادہ ہو،